السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید ناظرین. میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا اپنی دل کی گہرائیوں سے پرتپاک استقبال کرتا ہے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم میں. ناظرین الحمدللہ ہم 11ویں سحر میں داخل ہو چکے ہیں اور بڑی سبک روی سے یہ دن گزر رہے ہیں. ایام معدودات اور گنتی کے کچھ ہی دن رہ گئے ہیں. تو 10 دن گزر گئے ہیں. اب جو رہ گئے ہیں اس پر انشاءاللہ قدردانی کریں گے, اس پر جو حق ہے رمضان کا وہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہوگا ایمان اور اس کے تقاضے. انشاءاللہ اس موضوع پر بات کریں گے. ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہردل عزیز معزز حافظ عالم قاری مولانا مفتی ڈاکٹر محمد فیروز خان صاحب, نائب شیخ التفسیر جامعہ نظامیہ حیدرآباد, اور ساتھ ہی ساتھ نوجوان خوب روح نعت خواں جناب شیخ احمد قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں. حضرات گرامی آپ دونوں کا تہ دل سے استقبال ہے. مرحبا, اہلاً و سہلاً. ناظرین یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ہیرا بھائی جیولرز کی جانب سے, اور تعاون کر رہے ہیں انکورا ہاسپٹلز حیدرآباد اور پستہ ہاؤس حلیم حیدرآباد. اور آج کا جو موضوع ہے انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. اور سب سے پہلے اس موضوع پر روشنی ڈالنے سے پہلے پروگرام کے باضابطہ آغاز کے لیے میں درخواست کرتا ہوں جناب شیخ احمد قادری صاحب سے کہ نعت پاک یا حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا, تا میرے کر دے آنا مقدر, تا میرے کر دے آنا مقدر, اللہ اکبر اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو, حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو, لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر, اللہ اکبر اللہ اکبر. مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں, مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں, منظور ہوگی مقبول ہوگی, مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں, منظور ہوگی
مقبول ہوگی، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، سحری کی ساعتیں ہیں، پروردگار سے یہی التجا ہے کہ پروردگار ہم سب کی عبادتوں کو، ریاضتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں، اور جو تقاضے ہیں ایمان کے، جو تقاضے ہیں محبتوں کے، عبادتوں کے، اللہ اسے پورے کرنے کی ہمیں توفیق و استطاعت اور حالات عطا فرمائیں۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے، اس موضوع سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ مفتی مکرم سے درخواست کرتے ہیں کہ آج کے اس عنوان پر تمہیدی کلمات پیش فرمائیں، لیکن اس سے پہلے ایک کالر کو میں شامل کر لوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، کون کہاں سے؟ کرناٹک ہبلی سے رضا صاحب بات کر رہا ہبلی ہوں۔ سے رضا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں جناب علی؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے جناب، خیریت سے۔ آپ کی تمام ٹیم کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے ہم بی بی عائشہ، بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں۔ جی، اور دوسری بات، ایک زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یہ نعت پاک کی فرمائش۔ جی انشاءاللہ۔ اور دعا کیجئے، جنگ شروع ہوئی ہے، جنگ کے لیے دعا کیجئے، مفتی صاحب سے کہہ کر کے دعا کی انشاءاللہ دعا کیجئے۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ابلی سے جوائن کیا۔ انشاءاللہ آپ کے خواہشات کا احترام کیا جائے گا۔ اور بھی کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء السلام علیکم اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انور جاوید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ جی آپ لوگ محترم، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، محتاج دعا ہیں، دعا فرمائیں۔ جی جی جناب۔ میرے 2-3 سوال ہیں مختصر سے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو تفسیر کے بعد سورہ بقرہ پڑھی جاتی گرانی کی جانب سے اور شہر کی جانب سے، تو مرمن کو اس کا کیا ثواب ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے، نابینا ہے، غریب ہے، مسکین ہے، اس کو صدقہ دے سکتے ہیں کہ نہیں ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم کلام پاک سے پڑھتے ہیں، کسی کے سال صاحب کرتے مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام مرمن کو، تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی دعا کر سکتے ہیں کیا پڑھنے کے بعد؟ تو یہ تینوں سوالوں کی رہنمائی چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ میں مفتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آج کا جو موضوع ہے اس سے متعلق تمہیدی کلمات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم بسم السلام۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عالم اسلام کے معزز و مکرم خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ مزید اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم، نور مجسم، احمد مجتبی، محمود مرتضیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہم کو عطا فرمایا، اور عزیزان محترم، دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ یہ عشرے مغفرت ہے۔ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا، بخشش کا، مغفرت کا سوال کریں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ وہ بندہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا ہے، مایوس نہیں ہو سکتا ہے، رزق کے حوالے سے ہو، کاروبار کے حوالے سے ہو، زندگی کے روزمرہ جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے ہو،
جو بندہ اپنے زندگی میں زندگی کا معمول روزمرہ جو معاملات ہیں ان میں استغفار کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں سرخرو رکھتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو سعادت مندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ کثرت سے ہم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور بخشش طلب کریں، اس کی رحمت کو مانگے، اس کی مغفرت کو مانگے، اور رمضان کے مہینے میں ہم اپنے تمام گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کا اور مغفرت کا سوال کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس توبہ کو اور مغفرت کرنے کو، مغفرت کو طلب کرنے کو، استغفار کرنے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم بات کریں گے ایمان اور اس کے تقاضوں کے حوالے سے۔ ایمان یہ دل کی تصدیق کا نام ہے۔ مومن کہتے ہیں جو دل سے اللہ کی وحدانیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہے، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور اسلام کے احکام کے مطابق عمل کرنا، یہ اسلام کے ظاہری احکام سے اس کا تعلق ہے، لیکن حقیقت ایمان تصدیق بالقلب، حقیقت میں ایمان کہا جاتا ہے دل سے تصدیق کرنا۔ اب بندہ دل سے واقعتاً تصدیق کر رہا ہے، اس بات کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اعضائے جوارح کے ساتھ اسلام کے مطابق عمل کرتا ہے، اسلام کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کے کلام قرآن مجید کے مطابق، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو ایمان اور اسلام میں ایک فرق ہے۔ ایمان دل سے تصدیق کرنے کو کہتے ہیں اور اسلام ظاہری جو اعمال ہیں ان اعمال کے ادا کرنے کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ ظاہری طور پر اعمال تو ادا کرتے ہیں لیکن دل میں ابھی ایمان ان کے اترتا نہیں ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیہاتیوں نے، اعرابیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لائے مت کہو، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لائے، ابھی تمہارے دل میں ایمان اترا نہیں ہے، ابھی تمہارے دل میں ایمان کا کمال ابھی نہیں اترا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایمان اللہ اور اس کے رسول کی دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے، اور اس کا اثر اس طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ بندہ مومن زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا زبان سے اقرار کرتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں اور جو احکام ہیں ان پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایمان کے تقاضوں کے حوالے سے، ایک مومن کا ایمان کس کس چیز پر ہونا چاہیے۔ اگر ایمان مفصل ہم پڑھیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، جیسے ایمان اللہ کے اوپر لانا ہے، اللہ کی ذات کو ماننا ہے، اللہ کے صفات کو ماننا ہے۔ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ کے آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ کے تمام فرشتوں پر، اللہ کی تمام کتابوں پر، اللہ کے تمام رسولوں پر، اور تقدیر پر، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، یہ سب اللہ کی جانب سے ہے، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ہر کسی کو ان چیزوں پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ ان کو ماننے کے بعد، ان کو تسلیم کرنے کے بعد اور ان کا اقرار کرنے کے بعد ہی کوئی بندہ مومن ہوتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، ایمان کے تقاضے ہیں، ایمان کے شرائط ہیں۔ اگر ایک چیز مانی جائے اور دوسری چیز کا انکار کر دیا جائے تو اس کو مومن نہیں کہیں گے۔ اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کو مانوں گا لیکن رسول کو نہیں مانوں گا، اگر کوئی کہے کہ میں رسول کو مانوں گا لیکن اللہ کو نہیں مانوں گا، کوئی کہے کہ میں ایک نبی کو مانوں گا دوسرے نبی کو نہیں مانوں گا، تو اس سے ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو بھی مانا جائے، اللہ کے تمام رسولوں کو مانا جائے، تمام فرشتوں کو، تمام کتابوں کو مانا جائے، تقدیر کو مانا جائے، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو مانا جائے۔ یہ مانا جائے کہ یہ زندگی بیکار نہیں ہے، یہ زندگی رائے گاہ نہیں ہے، یہ زندگی ضائع نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے لوگوں کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے، ضائع پیدا کیا ہے، تمہارے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، ہم نے تم کو اپنی عبادت، اطاعت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، انسانوں کی پیدائش کا مقصد ہے
کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. انشاءاللہ تعالی مزید اس پر کلام کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین آمین ثم آمین. ناظرین ایک کالر لائن پر موجود ہیں, شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. خیریت صاحب؟ اللہ کا احسان ہے میرے بھائی. اپنا نام اور مقام بتائیں گے؟ جی میرا نام محمد سمیع الدین ہے, نواب صاحب کنٹا جہنما حیدرآباد. اچھا, نواب صاحب کنٹے سے. سمیع صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ صاحب. دو جی. سوال پوچھنا تھا. جی فرمائیں. ایک یہ ہے, ایک میرے بڑے بھائی ہیں, ان کے دوست ہے جن کا نام راکیش ہے, وہ 30 کے 30 روزے بھی رہتے ہیں. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے ایک بھائی بڑے بھائی ہے میرے, ان کے دوست ہے راکیش بول کے. جی. ہاں جی, 30 کے 30 روزے رہتے ہیں. 30 روزے رہتے ہیں وہ؟ ہاں جی, پورے 30 روزے رہتے ہیں. جی. ایک یہ ہے, اور دوسرا جو ایمان کے تعلق سے جو اپنا آج موضوع ہے, تو اس کے بارے میں ہمارے بچوں کے واسطے, ان کی ایمان کی پختگی ہونے کے واسطے, اس کے بارے میں ذرا کچھ مفتی صاحب سے بلکہ بتانا. انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. نواب صاحب کنٹا حیدرآباد سے. اور بھی کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کریں گے ورنہ آگے بڑھیں گے. ناظرین وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا, آئیے چلتے ہیں وقفے کی جانب, اس امید اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ اور ہم ساتھ ساتھ ہوں گے. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا دلی خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم اپنے میزبان محمد مظہر قادری کے ساتھ, اور آج کا ہمارا موضوع چل رہا ہے ایمان اور اس کے تقاضے. اس موضوع پر روشنی ڈال رہے ہیں ڈاکٹر مفتی محمد فیروز خان صاحب, اور نعت پاک پیش فرما رہے ہیں جناب شیخ احمد قادری صاحب. ناظرین یہ پروگرام ہیرا بھائی جیولرز کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں تعاون کر رہے ہیں انکورا ہاسپٹلز حیدرآباد, پستہ ہاؤس حلیم حیدرآباد, محمد کیپ مارٹ حیدرآباد. ناظرین ہر دن آپ سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے جس کا جواب آپ نے دینا ہے. تو ناظرین آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, نوٹ فرما لیں تاکہ آپ کثیر تعداد میں سوال کے جواب روانہ کر سکیں. تو سوال ہے آج کا پروگرام سحری ٹائم میں, آج کا سوال ہے قرآن مجید میں سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ اپنے جواب بھیجنے کے لیے ٹائپ کیجئے ST اسپیس آپ کا جواب, آپ کا نام اور پتہ لکھ کر بھیج دیجئے 7999199999 پر. صحیح جواب بھیجنے والوں کے قرآن اندازی میں منتخب ہونے والے خوش نصیب کو ہیرا بھائی جیولرز حیدرآباد کی جانب سے ایک گولڈ کوائن انعام میں دیا جائے گا. تو ناظرین امید ہے کہ آپ نے سوال نوٹ کر لیا ہوگا. انشاءاللہ پھر بیچ میں کچھ انٹرولز کے بعد میں آپ کو پھر سے سوال بتایا جائے گا. جو حضرات دیر سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ان کے لیے آپ نوٹ فرما لیں, انشاءاللہ بات ہوگی. ایک کالر لائن پر موجود ہے, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ یعقوب پورے رین بازار سے. رین بازار یعقوب پورے سے. محترم اپنا نام بتائیں گے؟ سید ذاکر احمد. سید ذاکر احمد صاحب. یا مفتی صاحب کو بھی سلام بولیے ہمارے طرف سے. لے رہے ہیں, آپ کے سارے عالم کے لوگ آپ کا سلام لے رہے ہیں ماشاءاللہ. ذاکر صاحب یعقوب پورہ حیدرآباد سے. ہمارا ایک سوال ہے. فرمائیں. آپ نے 2 بیٹے ہیں, جی. ایک بیٹا بولتا ہے زیارت چہلم نہیں کرنا بولتا ہے, ایک بیٹا کرنا بولتا ہے. ہاں. ہمارے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. جی. کون سے بیٹے کی بات کر؟ دونوں بیٹوں کی بات سن لیجئے. اب کیا ہے اس میں؟ ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب مفتی صاحب سے دلواتے ہیں. آپ اور بھی کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. محترم کون کہاں سے؟ جناب علی تھوڑا سا لاؤڈ فرمائیں, یا آپ تھوڑا سا مقام بدلیں گے تو آواز صحیح آئے گی, میں سمجھتا ہوں. جی فرمائیے. فرمائیے. محترم آپ کی آڈیو میں سن نہیں پایا, معذرت کے ساتھ. میں ناظرین سے درخواست کرتا ہوں جب بھی آپ ہم سے
ٹیلی فون پہ بات کریں. اپنے ٹی وی کی آواز کو میوٹ کر دیں, بالکل بند کر دیں آواز کو, تاکہ آپ کی آواز صحیح سنائی دے. پھر جیسے آپ کا سوال مکمل ہو جائے پھر اپنے ٹی وی کی آواز کو آن کر لیجیے گا. آگے بڑھتے ہیں ناظرین, جو سوالات آئے ہیں انشاءاللہ اس کے جوابات لینے کی کوشش کرتے ہیں. مفتی محترم سے درخواست ہے سارے سوالات کے جوابات ایک کے بعد دیگر عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انور جاوید صاحب نے مہاراشٹر سے پوچھا کہ تدفین کے بعد سرانے کے جانب سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کو پڑھا جاتا ہے, الف لام میم سے مفلحون تک, اور پاؤں کی جانب آمن الرسول یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کو پڑھا جاتا ہے. کیا یہ پڑھنا درست ہے؟ بالکل درست ہے. حدیث شریف میں ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کا کوئی شخص انتقال کر جائے تو اس کو اپنے پاس روک کے مت رکھو, تیزی سے اس کو قبر کی طرف لے جاؤ اور اس کو دفناؤ, اور جب دفنا دو تو اس کے سرانے سر کی جانب ٹھہر کر الف لام میم سے مفلحون تک یعنی سورہ بقرہ کا فاتحہ ابتدائی آیتیں پڑھو, اور پاؤں کی جانب پاؤں کی طرف ٹھہر کر سورہ بقرہ کا خاتمہ یعنی آخری کی آیتیں پڑھو. اس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم عطا فرمایا ہے. علماء کرام نے, فقہاء کرام نے اس حدیث شریف کی روشنی میں یہ فرمایا ہے کہ میت کے سر کے جانب ٹھہر کر سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھنا اور پاؤں کی جانب ٹھہر کر سورہ بقرہ کی آخری کی آیتیں پڑھنا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے, سنت اور مستحب عمل ہے. مزید آپ نے پوچھا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہو, وطنی بھائی ہو, ضرورت مند ہو, نابینا ہے, ضرورت مند ہے, تو کیا ان کو کچھ تعاون ان کا کر سکتے ہیں, مدد ان کی کر سکتے ہیں؟ بالکل مدد اور تعاون ان کا کر سکتے ہیں. زکوٰۃ واجبہ, واجب زکوٰۃ دینے کے لیے مسلمان پر جو زکوٰۃ فرض واجب ہوتی ہے وہ مسلمان ہی کو دی جائے گی. البتہ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی تعاون کرنا چاہیں, کوئی مدد کرنا چاہیں وطنی بھائی کی, کسی غیر مسلم بھائی کی, تو بالکل آپ کر سکتے ہیں, شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مزید یہ سوال کیا گیا کہ ایصال ثواب جب کرتے ہیں تو مرحومین کے لیے نیت کرتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں, تو کیا اپنی ذات کے لیے بھی دعائیں کر سکتے ہیں, اپنے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ دعا کر سکتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد یا کوئی کار خیر کرنے کے بعد آپ اپنے لیے دعا کر کے مرحومین کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو دعاؤں میں شامل بالکل کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ کا کرم محدود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے گا, اور جن مرحومین کے لیے آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. مزید ایک بھائی نے سوال کیا کہ ان کے بھائی کے دوست ہیں, غیر مسلم ہیں, روزے رکھتے ہیں, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں نور ایمان عطا فرمائے. مزید ایک سوال آپ نے پوچھا کہ ایمان کی پختگی کے لیے لائحہ عمل کیا ہے؟ تو دیکھیے, ایمان کی پختگی کے لیے لائحہ عمل یہی ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبتوں میں بچوں کو رکھا جائے. آپ نے اولاد کے حوالے سے کہا تو اچھے مقام پہ ان کو تعلیم دیجیے, اچھی تربیت ان کی کریے, اچھی نگہداشت ان کی کریے, ان کے اوپر نظر رکھیے, کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان پر توجہ کریے. صحبتوں کا معاملہ اس قدر مؤثر ہوتا ہے. اچھی صحبت جہاں انسان کو نیک بناتی ہے, وہیں بری صحبت انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتی ہے. تو ایمان کے حوالے سے, تقوی کے حوالے سے, کردار کے حوالے سے ان سارے معاملات میں صحبت کا بڑا اثر ہے. کہا جاتا ہے صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت, کہ اچھے کی صحبت تم کو اچھا بناتی ہے اور برے کی صحبت تم کو برا بناتی ہے. تو اپنے بچوں کی تعلیم پہ فوکس کریں, خود بھی اچھی تربیت کریں اور اچھی صحبتوں میں ان کو رکھیں. اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور فضل سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نئی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرے گا. قرآن سکھائیے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کو سکھائیے, اور اہل بیت کی محبت ان کو سکھائیے, صحابہ کرام کی محبت کا, تعظیم کا درس دیجیے, اولیاء اللہ سے ان کو وابستہ کریے, ان کی سیرتیں ان کو سنائیے. اس طرح ماحول رکھیں گے اسلامی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نسلوں کے ایمان کو پختہ بھی فرمائے گا اور نسل در نسل اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت بھی فرمائے گا انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں, اور مزید کوئی کالر ہو تو شامل کرتے ہیں ورنہ آگے بڑھتے ہیں. حضرت آج کا جو موضوع ہے انشاءاللہ اس سے متعلق بھی بات ہوگی اور مزید بھی بات ہوگی. ایک دو فرمائشیں ہیں نعت پاک کی. میں درخواست کرتا ہوں جناب شیخ احمد قادری صاحب سے کہ فرمائشوں کا احترام کیا جائے, اور اگر آپ
وہ سنا دیں جو سننا چاہتے ہیں حضرات. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں غجا تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں غجا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیرے دیا چھپے ہوئے قرے کو پھیرے لیا یہ تابو گئے ہوئے دن کو اسرے کیا یہ تابو توا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے صبا وہ چلے کہ باغ کھلے کہ دن ہو بھلے وہ پھول کھلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً یہ زندگی اسی کی ہے جس نے ہمیں زندہ رہنے کا حق دیا، اپنی عبادت کا حق دیا اور اپنے محبوب سے محبت کا حق دیا۔ ناظرین ایک کال لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کال لائن پر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ میں محمد الیاس بخاری، روڈ نمبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں الیاس بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ۔ آپ کی یاد بہت ستا رہی تھی، اس لیے کال کے ذریعے ماشاء اللہ، خوش آمدید۔ آپ کا استقبال ہے شہر حیدرآباد کی نامی گرامی شخصیت اور ساری ٹیم کو یہ جو کاوشیں ہیں اس کا رنگ دکھلائیں، بیک گراؤنڈ پہ جو کام کر رہے ہیں اور جو بھی وہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کا اجر ملے۔ آمین 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 آمین۔ سوال تو یہ تھا، ابھی سال میں سونے کا بھاؤ بڑھ گیا ہے، آپ کا موضوع کیا چل رہا ہے میرے کو یہ نہیں معلوم ہے، اتفاق سے حال لگ گیا، میں کر رہا ہوں آپ سے۔ ابھی سونے کا دام ہے کافی حد تک بڑھ چکا ہے، تو زکوٰۃ کے اندر یہ قیمت کیا واقعی تولے کے حساب میں چلنا ہے یا پہلے جیسا 4% پہلے سونا بالکل 50% یا 35% ریٹ میں تھا تو اس حساب سے کرنا ہے یا انشاءاللہ بتاتے ہیں کہ کیا طریقہ کار اپنایا جائے، زکوٰۃ موجودہ قیمت سے ہو یا کیا قیمت سے ہو، انشاءاللہ مفتی صاحب سے درخواست کریں گے کہ اس کا جواب عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، بڑی ہمت افزائی ہوئی، آپ تشریف لائے اس پروگرام میں، اور میں درخواست کرتا ہوں تمام حضرات سے کہ آپ جس جگہ سے جہاں سے پروگرام دیکھ رہے ہوں اس پروگرام میں شامل ہوں تاکہ ہماری ہمت افزائی ہو اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کا اور انہماک بڑھے اور کچھ اچھے سوالات آئیں جن سے ہماری سب کی رہنمائی اور رہبری ہو سکے۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور جو سوالات ہیں انشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ ناظرین ایمان اور عمل دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، ایمان بھی ہو اور اس کے جو تقاضے ہیں اسے بھی پورا کرنا لازمی ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اسی کشمکش میں زندگی ہے کہ ایمان ہے کہ نہیں، پھر اس ایمان ہے تو پھر عمل ہے کہ نہیں، یہ دونوں چیزیں ہیں، اور دونوں چیزیں جب تک مکمل نہ ہو تو نہ ایمان مکمل ہوگا نہ زندگی مکمل ہوگی۔ بہرحال مفتی صاحب اپنا اس پر جو بھی معاملہ ہے بتائیں گے انشاءاللہ ضرور۔ میں آپ تمام ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں برابر حصہ لیں، شامل ہو اور اچھے اچھے سوالات کریں جس سے میری بھی معلومات میں اضافہ ہو اور جتنے دیکھنے والے ہیں سب کے معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم کون کہاں سے؟ جی محمد شارق الدین نواب صاحب کنتا حیدرآباد۔ محترم بتائیں، سوال بتائیں۔ محمد شمس الدین صاحب سوال بتائیے گا۔ جی میں سورہ قدر کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ سورۃ القدر کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ فجر کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، قدر۔ سورہ فجر کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام میں آپ؟ جی۔ ایک دو آیتیں پڑھ دیجئے گا کیونکہ پروگرام اس سلسلے میں نہیں ہوگا، اب ہر آدمی اگر پڑھتا رہے گا تو پھر پروگرام ہی نہیں ہوگا۔ آپ کی خواہش ہے تو میں احترام کرتا ہوں اور قرآن سننے سے مجھے اعراض نہیں ہے، آپ ضرور سنائیے گا۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، ماشاءاللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اور آپ کو اس میں استقامت عطا فرمائے۔ وقت کی تنگی کی باعث ہم آپ سے یہی درخواست کیے ہیں کہ مختصر پڑھ دیں، انشاءاللہ آپ کے جو بھی تلاوت کے جوہر ہیں ماشاءاللہ چھلک رہے ہیں، کبھی
ایسا کوئی موقع ہو کسی پلیٹ فارم سے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو یاد کیا جائے گا. بہت شکریہ, آپ نے تلاوت سے اس پروگرام کو نوازا اور آپ کی تلاوت سبھی لوگوں نے سنی, اس کے ثواب کے ہم لوگ سبھی مستحق ہوئے. ناظرین, ایک چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے, آئیے چلتے ہیں وقفے کی جانب, اس امید اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم لوٹ آئیں گے.